चला गया? तुमने मुझे बददुआ क्यों दी साई? मैंने कहा था ना, तुम्हारी सोच गलत है। ना वो मेरे कहने से आया था, ना वो मेरे कहने से गया है। सब अल्लाह का हुक्म है। मुझ पर रहम करो। कुफ्र मत बको। तौबा करो, तौबा। मैंने कहा था ना, वो चला जाएगा, मेरा सर फाड़ दो। मेरे लिए दुआ कर दो साई। इंशाअल्लाह जरूर आएगा। मगर अब वो आता जाता रहेगा। क्योंकि वहां भी उसके लिए कोई उसके आने की दुआ करने वाला मौजूद है। लेकिन साई, बस तुम जाओ, जाओ। हाशिम, मेरे मिलने आने वालों की तादाद कुछ बढ़ती जा रही। जबरदस्ती के मेहमानों से मेरे बेटों पर बोझ पड़ रहा। तुम्हारे बेटे बहुत अच्छे हैं, इससे वो खुश होते हैं। पर मैं खुश नहीं होता। इस मसले का एक हल है मेरे पास। वो क्या? वो सामने दरख्तों का झुंड है ना, वहां छतरी वाले दरख्त के नीचे बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बड़ा सुकून मिलता है वहां। आप अगर कोई मुझे मिलने आए ना, तो वहां भेज देना। तुम कितने बदल गए हो। कैसे? पहले तुमसे डर लगता था, अब नहीं लगता। हाँ हाजरा, हाँ मैं मानता हूँ। पहले मुझमें एक वहशत थी, जो मुंह में आता था कह देता था। ये मेरे अंदर जो अचानक रोशनी हुई है ना, ये मेरे तरफ से बहुत ज्यादा है। लेकिन अब मैं इसका आदी हो गया हूं। देने वाले ने मुझे सर्फ भी दे दिया। हाँ, अब तुमको ठहराव मिल गया है। मिजाज में ठंडक और मिठास आ गई। पानी वाले साईं, पानी वाले साईं। भाई अब वो छतरी वाले दरख्त के नीचे बैठते हैं। अच्छा, मेहरबानी। ऑफिस मैं देख लूंगा बॉस। ओके, कैंसिल। बॉस की कहाँ? मैं तुम लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, बुरा ना मानना। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग रोज ना आया करो।
ایسا کرو کہ ہر چاند کی 11 تاریخ کو میرے مہمان بن جاؤ. بس ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بابا. الہی بخش، او الہی بخش، ادھر آؤ. جی سرکار. آپ نے مجھے آواز دی؟ بہرے ہو گئے ہو یا جان بوجھ کر میری آواز نہیں سن رہے؟ نہیں سرکار، آواز نہیں سنی، ورنہ یہ گستاخی کیسے کرتا؟ گستاخی کیسی؟ اب تو بھی پیر بننے لگ گیا ہے. توبہ سرکار، کوئی پیر بن سکتا ہے؟ یہ مرتبہ تو اللہ جی دیتے ہیں. میں تو عام سا بندہ پیدا ہوا تھا. پھر بھی پیر تو بن ہی گیا نا. میں کہاں کا پیر جی؟ پیری تو آپ لوگوں کے لیے ہے. میں تو آپ لوگوں کا خادم ہوں. یہ جو مریض تم نے پال رکھے ہیں، سرکار گلے پڑ گئے ہیں. میں کسی کی دل آزاری سے ڈرتا ہوں. میں کسی کا دل نہیں توڑنا چاہتا. اللہ جی نے منع فرمایا ہے. پر دل میں تو خوش ہوتا ہوگا نا. خوش تو میں ہر حال میں رہتا ہوں سرکار. اس عزت کی کبھی آرزو نہیں کی تھی. وہ جسے چاہے نواز دے، اسی کی مرضی. یہ بتا تعویذ میں کیا لکھتا ہے؟ ضرورت کے مطابق اللہ کے کلام کی آیت لکھ دیتا ہوں. تاثیر ڈالنے والا تو وہی ہے نا سرکار. اب تو عالم بھی بن گیا ہے سنا ہے. نہیں سرکار، علم تو بہت بڑی چیز ہے. انسان تو بس صابر ہے. بڑی صبر والی مخلوق ہے یہ. انسان میں صبر کہاں؟ وہ تو بہت بے صبر ہے. گستاخی معاف سرکار. سب کچھ اس کے صبر سے شروع ہوتا ہے. وہ شاعر نے کہا، میں وہ صبر سلیم ہوں جس نے بارے امانت سر پہ لیا تھا. کیا شیر کہا ہے ساگر نے. میری سمجھ میں تو یہ صبر نہیں آتا. پہلے میری سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا. اب سمجھ آنے لگا ہے.
اللہ جی نے پکارا، ہے کوئی جو میری ایک امانت کا بوجھ اٹھا سکے؟ یہ سن کر سمندر کی سانسیں رکنے لگی، پہاڑ ہیبت سے لرزنے لگے، پوری کائنات پر لڑنا طاری ہو گیا۔ کسی نے اتنی طاقت، اتنی مجال نہیں تھی جو یہ بوجھ اٹھا سکے۔ اللہ جی نے اس کا بوجھ انسان پر ڈال دیا۔ انسان سے اٹھائے ہوئے مضطرب ہے، سرگرم کردہ ہے۔ یہ کائنات کا سب سے بڑا صبر ہے۔ وہ امانت کیا تھی رائے بخش؟ وہ امانت اللہ کی تمام صفات کا پرتاؤ تھا، ہلکا سا عکس۔ اللہ جی نے اپنی تمام صفات انسان کو سونپ دی۔ رحم بھی، کرم بھی، قہر بھی، جبر بھی، تمام 99 صفات، اور پھر اپنا اسم ذات نور سے لکھ کر پہلے ہی اس کی پیشانی میں رکھ دیا۔ تبھی تو انسان یہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، اسی نور کے سہارے، اسی نور کی وجہ سے اللہ نے جنوں ملائک کو حکم دیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ یہ حکم توبہ نعوذ باللہ شرک کے لیے نہیں تھا، یہ سجدہ آدم علیہ السلام کے لیے نہیں تھا، یہ پیشانی میں محفوظ اس میں ذات کے لیے تھا، اللہ کے لیے تھا۔ اللہ نے اپنی تمام صفات کا عکس انسان پر ڈالا تو گویا سب پر ثابت کر دیا کہ انسان ہی اس کا نائب ہے، اس کا خلیفہ ہے، اس کے پاس اتنا صبر ہے جس سے سب تھرا گئے۔ وہ اس کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، بوجھ اٹھانے کے لیے صبر ہی چاہیے ہوتا ہے۔ انسان نے رحیمی بھی ہے، کریمی بھی ہے، غفاری بھی ہے، قہاری بھی ہے۔ کیا کفر بک رہا ہے؟ انسان کے لیے ان صفات کے درمیان
ایک انسان نے کر کے دکھا دیا. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نے امانت کا حق ادا ہوا. انسانیت سرخرو ہوئی. ورنہ انسان تو حد سے گزر جانے والا ہے. اعتدال کہاں ہے اس میں؟ رحم کرنے میں حد سے گزرتا ہے تو ظالم بن جاتا ہے. قہر کرنے میں حد سے گزرتا ہے تو ہلاکو چنگیز خان ہٹلر بن جاتا ہے. ایزا کا باعث بنا لیا. یہ امانت میں خیانت ہے. اچھا نہیں بس یہ بتا کہ قہر اور جب رحمت کیسی؟ اللہ کی صفات تو رحمت ہی رحمت ہے. رحمت کے سوا کچھ نہیں. اب فرض کریں میں گناہ کی نیت سے گھر سے نکلا. اللہ کی مرضی سے میرے بچے کے پیٹ میں درد ہو گیا. میں بچے سے بہت پیار کرتا ہوں. اپنا ارادہ بھول کر بچے کی فکر کرنے لگا. میں گناہ کرنے سے بچ گیا. یہ جبر ہے. اب پھر باز بھی نہیں آیا. پھر میں گناہ کرنے کے لیے نکلا. اللہ کی مرضی سے پولیس نے مجھے پکڑ لیا. تھانے میں میری مار پیٹ ہوئی. میری جان چھوٹ گئی. ارتکاب ایک گناہ سے بچ گیا میں. یہ جبر بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہے. پھر فرض کریں میں بدنصیب پھر بھی باز نہ آیا. تھانے سے چھوٹنے کے بعد گناہ کرنے کی غرض سے آگے بڑھا. راستے میں حادثہ ہو گیا. اللہ کی مرضی سے میری ٹانگ ٹوٹ گئی. میں گناہ کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھا. ہمیشہ کے لیے لنگڑا ہو گیا. گناہ کرنے سے بچ گیا. یہ جب ہے. یہ رحمت ہے. اللہ نے انسان کو گناہ سے بچانا ہے تو قہر اور جبر کرے گا. ارادے کی مناسبت سے کرے گا. قہر گناہ گار کی زندگی کو منقطع کر دیتا ہے. وہ زندہ رہتا تو اور زیادہ گناہ کرتا. اللہ نے جبر کیا. رحمت فرمائی. اس کے نامہ اعمال کو اور سیاہ ہونے سے بچا لیا. اور دنیاوی تکلیف میں آخرت کی سزا میں کمی کی وجہ بنتی ہے.
رحمت ہے. سبحان اللہ. اللہ 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 میں آ رہا ہوں. جا. الہی بخش مجھے پہچان سے. کیوں نہیں شاہ صاحب؟ لیکن اس دن تو تم نے مجھے نہیں پہچانا تھا. کس دن شاہ صاحب؟ یہ گناہ میں نے کب کیا تھا؟ چل چھوڑو، تمہیں یاد نہیں شاید. الہی بخش لوگ کہتے ہیں کہ تم دیوانے ہو گئے. مجھے تو پتہ نہیں شاہ صاحب، پر میں نے کسی کو پتھر نہیں مارا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی. ٹھیک ہے، سر نادان تو تمہیں دیوانہ ہی کہیں گے نا. کیسے الہی بخش؟ شاہ صاحب غلام کے لیے دعا کریں. یہ جوڑوں کے درد نے میری جان دے دی ہے. اللہ تمہیں صحت دے. تو الہی بخش گھر چلتے ہیں. آؤ. نہیں بات وہاں نہیں. یہاں الہی بخش چائے پیو گے یا لسی؟ سرکار میرے اندر تو ایک آگ سی لگی ہوئی ہے، ٹھنڈا پانی پینا چاہتا ہوں. بس لسی بھی تو ٹھنڈا پانی ہوتی ہے. نہیں شاہ صاحب، صرف ٹھنڈا پانی چاہیے. مکان کو تو رنگ ہوا نہیں شاہ صاحب، پلستر اکھڑا ہوا ہے، رنگ خراب ہے. الہی بخش تمہاری اپنی حالت ٹھیک نہیں ہے. جوڑوں کا درد ہے تمہیں. پھر کتنا عرصہ ہو گیا تمہیں یہ کام چھوڑے ہوئے؟ 25 سال پہلے یہ کام میں نے آخری بار کیا تھا، بڑی محبت سے کیا تھا. تب سے برش سے ناتا ٹوٹ گیا. اب یہ کام میں اس کام سے بھی زیادہ محبت سے کرنا چاہتا ہوں. لیکن کیوں؟ سرکار ساری زندگی رزق حلال کما کے دنیا کمائی ہے، اب یہ کام کر کے میں آخرت کمانا چاہتا ہوں. یہ تو تمہاری مرضی نہیں بات ہے. مہربانی سرکار، بڑی مہربانی.
بس میں تمہارا کام کبھی نہیں بھولوں گا. بس جی، اللہ نے سرخرو کیا ہے، کرم کر دیا اس نے. تم سے جدا ہوتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے. جدائی کیسی شاہ صاحب؟ میں نے تو یہ در پکڑ لیا ہے، مر کر ہی چھوٹے گا، آتا رہوں گا. شاہ صاحب وہ کل چاند کی 11 تاریخ ہے. معلوم خیر آپ ہاں کہو نہیں بس. چلو، چھوٹا منہ بڑی بات ہے. ڈرتا ہوں کہیں گستاخی نہ ہو جائے. میں تمہیں کبھی غصہ نہیں کروں گا. تو کل آپ میرے ساتھ دوپہر کا کھانا کھائیں. ٹھیک نہ مہربانی. سلام شریف. السلام علیکم شاہ صاحب. میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا لائی بس، لیکن زیادہ دیر رکوں گا نہیں. میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گا شاہ صاحب. نہیں تو یہ تمہارا مقام ہے. میرا مقام تو آپ کے قدموں میں ہے سرکار. مناسب نہیں ہے لائی باس. کیا مناسب ہے، کیا نہیں ہے، یہ تو سب اللہ ہی جانتا ہے. لنگر تیار ہو رہا ہے. لائی باس لنگر شروع کیوں نہیں کرواتے؟ سرکار آپ بسم اللہ کریں گے تو لنگر شروع ہوگا. آپ کے لیے خود بنایا ہے کھانا. لگ بھگ سے اچھا خاصا مجمع لگا ہوا ہے. لوگ کافی آنے لگ گئے ہیں. تو نے مجھے سب کچھ دیا، تیرا شکر ہے اللہ. اب مجھے حج کی سعادت نصیب فرما. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت نصیب فرما. باری امانت سر پہ لیا ابا، میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا. کیوں بیٹا، کیوں؟ ابا، یہ 70,000 روپے ہیں، ہم بھائیوں نے ملا کر جمع کیے ہیں آپ کے حج کے لیے. ماشاء اللہ،
یا اللہ تیرا شکر ہے. کیا بات ہے بچہ؟ میرے لیے دعا کرو سائیں. میرا بچہ بہت بیمار ہے. ڈاکٹر نے کہا ہے اس کے آپریشن پہ 60,000 روپے لگیں گے. میں بہت غریب آدمی ہوں. میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے لیے دعا کرو سائیں. میرے لیے دعا کرو. اچھا کچھ کرتے ہیں. بڑی مہربانی سائیں. تم بیٹھو. بس مجھ سے وعدہ کرو اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کرو گے. کسی کو نہیں بتانا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جاؤ جاؤ. ابا اب طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہو جا. ابا وہ حج کا کیا ہوا؟ بس یوں سمجھو میرا حج قبول ہو گیا. اللہ قبول کرنے والا ہے. میں سمجھا نہیں. اچھا پیسے مجھ سے خرچ ہو گئے. فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے با. اگلے سال صحیح. پیسوں کی آپ فکر نہ کرو. اللہ نے زندگی دی تو کون جانے. ابا ایسی باتیں نہیں کرتے. اللہ آپ کا سایہ ہمارے سر پر ہمیشہ سلامت رکھے. تو مجھ سے خفا تو نہیں ہے نا؟ کیسی بات؟ ابا ایسی باتیں نہیں کرتے. اللہ آپ کا سایہ ہمارے سر پر ہمیشہ سلامت رکھے. تو مجھ سے خفا تو نہیں ہے نا؟ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ تم نے پوچھا ہی نہیں میں نے پیسے کہاں خرچ کر دی. ابا پہلی بات تو یہ کہ وہ آپ کے اپنے پیسے تھے. ان پر آپ کا اپنا اختیار ہے. اور دوسری بات یہ کہ ضرور کوئی
ضروری بات ہوگی، ورنہ آپ آج کے پیسے خرچ کرنے والے نہیں ہو. اور ویسے بھی ابا، مجھے آپ سے پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے. خدا تمہیں ہمیں